ہمارے کشمیر کے لوگوں کی حالات، یہاں کے عورتوں کی حالات، یہاں کے جوانوں کی حالات، اس ویڈیو کو ضرور سننا۔ کشمیر کے لوگ اتنے سپرسٹیشس بن چکے ہیں، پیروں پہ یقین، فقیروں پہ یقین۔ چلتے ہوئے راستے کا جو مسافر ہوتا ہے نا، لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں۔ 10-20 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک گھوڑے کا نالا لگایا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ ہمیں حفاظت کرے گی۔ شرم کی بات ہے یہاں کے جوانوں کے لیے۔ 20-30 لاکھ کا مکان، اس کے اوپر گھوڑے کا نالا لگایا ہے، کیوں؟ یہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا۔ مطلب یہ لاجک مجھے سمجھ آج تک نہیں آیا۔ کسی عورت کو بچہ نہیں بنتا ہے، چلو پیر کے پاس جائیے۔ اس پیر کے پاس جاتے ہیں جس نے نہ کبھی مسجد کا رخ دیکھا ہوتا ہے، جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہوتی ہے، جس کو نہ پہلا کلمہ یاد ہوتا ہے، اور اس کے پاس جا کے تعویذ لیتی ہے۔ میں نہیں بولتا ہوں کہ پیر فقیر مطلب اسلام میں جائز نہیں ہے، نہیں، پیر کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت ہی متبرک لفظ ہے، بہت ہی عزت والا لفظ ہے۔ پیر اس کو بولتے ہیں جو لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو سچے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ علماء کرام، ان کو ہم پیر بول سکتے ہیں۔ تعویذ لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، جادو کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر ایک یوتھ کو، ایک جوان کو، ایک بگڑے ہوئے جوان کو سچے راستے پر جو لائے گا نا، اسی کو پیر بولتے ہیں، اسی کو پیر و فقیر، اسی کو ہم ایک اچھا پیر بولیں گے، اسی کو ہم ایک متبرک پیر بولیں گے۔ مگر ہمارے عورتیں ان انسانوں کے پاس جاتے ہیں جن کو نہ کبھی قرآن کی تعلیم، جنہوں نے نہ کبھی پڑھی ہوتی ہیں، جن کے ذہن میں اسلام کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور میں خود ایسے پیروں کو، فقیروں کو بہت جانتا ہوں جن کے پاس بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، مگر اصل میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور ہمارے کشمیر کے لڑکے آج کل لڑکیوں کے لیے تعویذ لاتے ہیں۔ کیسا پیر ہے وہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے تعویذ دے گا، اس کو جادو کرنے کے لیے، جو کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور یوا جنریشن اس میں بہت زیادہ آتی ہے۔ ہمارے لڑکیاں، یہاں کے لڑکے، ان کی مائیں، باپ، ہماری بہنیں، سب اس میں آتے ہیں، سب اس میں آتے ہیں۔ مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تھوڑا سا کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، چلو پیر کے پاس جائے۔ اور ڈاکٹر کس لیے رکھا؟ مطلب ہمارے قرآن کو تعویذوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے ان پیروں نے، پڑھتے تو وہ کبھی نہیں، پہلے تو ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، پر جب یہی پیر پھر میڈیا کے سامنے ان کو دکھایا جاتا ہے نا، پھر اس وقت ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں ہوتی ہے۔ گستاخی معاف چاہتا ہوں، مگر یہ سچ ہے، ہمارے کشمیر کی حالات، یہاں کے لڑکوں کی حالات، یہاں کے عورتوں کی حالات، یہاں کے لڑکیوں کی حالات ایسی ہیں۔ اب دیکھو، مطلب ہمارے جو یہاں کے زیارتیں ہیں، چاہے درگاہ شریف ہے یا اور کچھ زیارتیں ہیں، مطلب پورے سال وہاں پہ بھیڑ نہیں ہوتی۔ جب وہاں پہ کچھ شب ہوتا ہے، شب مناتے ہیں، تو اتنی بھیڑ وہاں پہ ہوتی ہے، اتنی بے حیائی ہوتی ہے، بے شرمگی ہوتی ہے۔ لوگ، انسان جس کا ضمیر تھوڑا جگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو شرم آتی ہے وہاں پہ پھر جانے میں۔ پھر جب کوئی بولتا ہے نا کہ اس جگہ جانا جائز نہیں ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ گستاخی کر رہے ہو اولیاء کرام کے بعد جو ان کے شان میں۔ حالانکہ وہ گستاخ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ جو یہ ریلیجس پلیسز اس وقت ہمارے کشمیر میں چل رہے ہیں نا، ہم ان کو جائز مانتے ہیں، متبرک جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے، مگر ان پہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، اور اس میں جو حالات ہوتے ہیں، وہ پوری طریقے سے غلط ہے۔ یہ آپ سبھی جانتے ہیں، مگر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام بڑھ چڑھ کر ان جگہوں پہ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو، جنہوں نے کبھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی پردے کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے،
جنہوں نے کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی جانا ہی نہیں ہے ان کو دعوت دیتے ہیں. تو مہربانی کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارا جوان دن بہ دن بگڑ رہا ہے, ہمارے لڑکیاں دن بہ دن بگڑ رہی ہیں اور ہم ایسے چیزیں کرنے میں لگے ہیں جو جائز نہیں ہے. ان پیر و فقیروں کے پاس جانے سے منع کریے. جائیے, پیر و فقیر ایک علماء سے بڑھ کر جو مفتی ہوتا ہے, جس نے قرآن کو سمجھا ہوتا ہے, جو لوگوں کو سچے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے, اس سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جادوئی پیر ان کے پاس جانے سے اپنے آپ کو پرہیز کرو, اپنے گھر کو پرہیز کرو, اپنی عورتوں کو سمجھاؤ, اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ, اپنی جوانوں کو سمجھاؤ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر ضرور کریے. لیٹس میک چینج, لیٹس موو فارورڈ. باقی ون بھائی کہ خوش روزو, خوشحال روزو, کشیر زندہ باد. السلام.